اکبر بھی میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں 3-4-6 مہینے میں غیرت مند آدمی ہے، مخلص ہے، اس کو یہ کمپرومائز پی ٹی آئی چلنے دے گی، وہ ریزائن کر کے چلا جائے گا. لکھ لیں آپ بات. پریڈکشن ہے آپ کی؟ میری پریڈکشن ہے 3 مہینے 6 مہینے 7 مہینے. وہ غیرت آدمی نہیں ہے، غیرت مند آدمی ہے اور کھرا آدمی ہے. فیصل وڈا صاحب، یہ ظاہر آپ پی ٹی آئی کا جو ڈی این ہے اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، شروع سے ان کے ساتھ ہیں، کس طرح پارٹی آپریٹ کرتی ہے، پارٹی کی کون سی تار ہلتی ہے تو کس ساز سے کیا آواز آتی ہے، آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے. تو اگر آپ سے میں ایک سادہ سا سوال کروں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حالت ہے اس کو ایک انٹرو کے اندر ایکسپلین کریں تو کیا کہیں گے؟ مطلب پارٹی کیا ختم ہو گئی ہے؟ پارٹی کے اندر قیادت کا فقدان ہے؟ پارٹی کے اندر اس طرح دھڑے بازی ہے؟ پارٹی کیا ہے؟ پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ مومن صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میں کبھی تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا، میں عمران خان صاحب کا حصہ تھا. وہ میرے باس تھے، انہوں نے بنائی پارٹی، وہ میرے باس تھے. میں رپورٹ ان کو کرتا تھا اور ہدایت کرتا تھا. انہوں نے مجھے بہت سیاست سکھائی، وہ بھول گئے لیکن مجھے ان کی سیاست یاد ہے. اور جہاں تک آپ نے ڈی این اے کی بات کی، جو طریقہ کار کی بات کی، دیکھیں پارٹی کا میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ کیوں میں نے آپ سے کہا تھا اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو ڈسون کیا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ عمران خان صاحب کے لیٹر کے اوپر پارلیمانی کمیٹی نے اس کو انڈورس ہی نہیں کیا. سب سے پہلی مثال. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے کہ یہ آدمی جیل میں رہے اور مزید جیل میں رہے، اور ویسا ہی ہو رہا ہے. اور یہ اقتدار کے مزے لوٹیں، پیسہ بنائیں، پرکس اینڈ پریویلیج دیں. میں آپ کو جھوٹی بات نہیں کروں گا گومن صاحب، میں ان سے کہتا تھا 2018 کا شو ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کا، مورلیس، یا 17 کا. اس میں نے کہا تھا جو ہمیں فنڈ کے بیگز ملتے ہیں اس کو عمران خان صاحب نہیں دیکھتے، اس میں سے بھی پارٹی کے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، اس میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں. آرکائیوز میں موجود ہے، 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور یہی میری مخالفت تھی. میں نے ان کو کبھی سمجھا بھی نہیں کچھ، مجھے سپیس بھی بہت خان صاحب نے دی ہوئی تھی. اور مجھے دکھ اور تکلیف ہی ہوتی ہے کہ میں ان کو انہی لوگوں سے بچانا چاہتا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو تباہی کی دلدل تک لے گئے ان کو. آج بھی میں آپ کو بتاؤں تحریک انصاف کا ایک اور فارورڈ بلاک آ رہا ہے جو پرانے چہروں کی صورت میں آ رہا ہے. واچو صاحب کو کمیٹی بنا رہے ہیں، کوئی ریلیز ہوگی، کوئی فری کمیٹی ہوگی، کوئی اوور فری ہوگی، کوئی ڈسکاؤنٹڈ ہوگی. پی ٹی کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک کھڑا ہوا ہے. آج جو پی ٹی آئی کے اندر باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے تحت پالیٹکس کر رہے ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ کی ضامن تحریک انصاف ہے. ساری امینڈمنٹ میں ساتھ کھڑی ہے. امینڈمنٹ انڈرسٹینڈنگ سے باہر جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ سے اندر آتی ہے. اور جو کرپشن کا بازار، میں اب نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا تھا جو کے پی کے میں ہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور ان کی پھر بہن کی چیٹ بتا رہی ہے کہ اندرونی اور بیرونی کس طرح عمران خان صاحب کو اندر بھی رکھا جا رہا ہے اور کیش بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ دکھ اور تکلیف تھی جس سے میں ان کو بچا رہا تھا. ٹھیک ہے، باقی تو اللہ میاں رحم کرنے والا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے مزید جیل کا پکا بندوبست. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے فیصل وڈا صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری بات ٹھیک، لیکن عمران خان صاحب نے ساری پارٹی ظاہر بنائی، انہوں نے پارٹی چلائی، وہی پارٹی ہے. اب سارے جو یہ لوگ ہیں وہ اس میں سیکرٹری جنرل ہیں ان کے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یا اسد کیسر صاحب ہیں، یا جتنی بھی پارٹی کی قیادت مختلف تنظیمی جو سطح کے اوپر موجود ہے، ان کو کون لگاتا ہے؟ ان کو کون ریکمینڈ کرتا ہے؟ کیا ان کے پاس تو وقت بھی بہت ہے وہاں پہ، کیا ان کو وہ سوچتے نہیں ہے کہ یار یہ بندہ کیا ہے، اس کو کس جگہ پہ ہونا چاہیے؟ مجبوری سلیکشن. دیکھیں بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہ سڑک پہ آ جاتے ہیں ان کے مشیروں کی وجہ سے. یہی ہوا ہے. تو پھر فیصلہ تو انہی کا، ان کا غلط بڑی ذمہ تو نہیں کر سکتے نا. یہ غلط ڈیسیجن جو ہے نا لیڈر کے ہیں. دیکھیں جو ہیڈ ہے پارٹی کا وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں تو اس کی جو مین تو جو کہنے ذمہ داری عمران خان کی اپنی ہے. حسن بھائی اگر آپ مجھے ابھی یہ کہیں کہ یہ ای آر وائی لکھا ہے اے آر وائی کی جگہ، اور گومن صاحب بھی مجھے کہیں یہ ای آر وائی لکھا ہے، اور یہ بھی کہیں میں انسان ہوں، میں سوچوں گا میں غلط پڑھ رہا ہوں. دیکھیں یہ مارجن تو آپ انسان کو دیں گے نا. انسان کے دماغ پہ جب آنکھ پہ پٹی بنتی ہے تو پھر انسان کو اے کی جگہ ای نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو میں اسپیس دوں گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا باس اینڈ آف دا ڈے سائن کرنے والی اتھارٹی وہ خود ہے. جی، غلطی بندوق گولی انہوں نے چلائی ہے.
میں ایسے نہیں. جب آپ گروپنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو تھوڑا سا اسپیسیفکلی بتا دیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی علیحدہ لوگ ہو رہے ہیں, کوئی علیحدہ گروپ بن رہا ہے, صوبائی سطح کے اوپر بن رہا ہے, کس طرح کا؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے کہیں شبلی فراز, آپ مجھ سے کہیں علی محمد خان, آپ مجھ سے کہیں جنید اکبر, آپ مجھ سے کہیں اچھی شکل اچھے انسان گوہر صاحب, سلمان اکمل راجہ, ٹھیک ہے, یہ سب اس میں کچھ تو پی ٹی آئی نہیں ہے جو پی ٹی آئی بن گئی, لیکن یہ اچھے صاف ستھرے اچھے لوگ ہیں, بیمان لوگ ہیں. جنید اکبر بھی میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں 3-4-6 مہینے میں غیرت مند آدمی ہے, مخلص ہے, اس کو یہ کمپرومائز پی ٹی آئی چلنے دے گی, وہ ریزائن کر کے چلا جائے گا. لکھ لیں آپ بات. پریڈکشن ہے آپ کی؟ میری پریڈکشن ہے 3 مہینے 6 مہینے 7 مہینے. وہ بے غیرت آدمی نہیں ہے, غیرت مند آدمی ہے اور کھرا آدمی.